اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ وہاں عبادت میں مشغول ہیں، اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پہلی ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں اپنے بچپنے میں پڑھا نہیں ہوں، میں کسی اسکول یا کسی مدرسے میں نے داخلہ نہیں لیا ہے، میں نے کسی استاد اور کسی شیخ کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے ان کو دبایا، دبوچا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابتدائی آیات پڑھی۔ یہاں عربی جاننے والے، عربی کے طلباء بھی، درجات کے طلباء بھی یہاں موجود ہوں گے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، آپ پڑھیے۔ کیا پڑھیے اس کی کوئی تعین نہیں ہے، نحو پڑھیے یا صرف پڑھیے یا یہ کہ علوم قرآنیہ پڑھیے یا علوم دینیہ پڑھیے یا سنت پڑھیے یا یہ کہ علوم جو ہے دوسرے جتنے علوم ہیں اس میں سے کسی کی تعین نہیں کی گئی ہے، مطلق رکھا گیا، آپ پڑھیے۔ کیا پڑھیے اس کی تعین نہیں، لیکن اس کا نام لے کر پڑھیے، اس کے نام سے ابتدا کیجئے۔ اس کے بارے میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے ابتدا کیجئے پڑھنے کی جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ پوری کائنات سجائی ہے، جس نے یہ پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ اس کے ذریعے سے مجھے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، مجھے اس بات کی تنبیہ دی جا رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی علم پڑھا جائے، چاہے کوئی بھی کتاب پڑھی جائے، چاہے کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، چاہے دینی تعلیم دی جائے، چاہے دنیاوی تعلیم دی جائے، لیکن پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے نام سے، پڑھنا ہے اس ذات کے نام سے، ابتدا کرنی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ آسان لفظ میں یوں کہہ دیجئے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے اخلاص کے ساتھ۔ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اقرا اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا ہم اقرا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح 9 بجے سے ہماری حاضری ہوتی ہے یا صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہماری حاضری ہوتی ہے، تو اس حاضری کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کا نام لے کر پڑھنا چاہیے، بسم اللہ بول کر ابتدا کرنی چاہیے۔ اور یہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام آیا، اس پیغام میں اسی کی تعلیم دی گئی۔ اسی وجہ سے اقرا یہ امر کا صیغہ تو مذکور ہے، فعل تو مذکور ہے، اور عام طور پر فعل کے بعد مفعول آیا کرتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے، اور مفعول کو حذف کر کے عموم پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں تو بسم ربک الذی خلق، اگر آپ جو ہے آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کریں تو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اگر آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اگر آپ حدیث پاک پڑھ رہے ہیں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام سے ابتدا کرنا یا کسی اور کے نام سے جو ہے قرآن مجید یا سنت یا حدیث یا ڈاکٹری یا انجینئرنگ یا علوم دینیہ یا علوم قرآنیہ یا علوم دنیاویہ کوئی بھی علم پڑھنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ابتدا نہیں کرنی ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے مخاطب ہوں، ورنہ یہ اس جامعہ کے اس بڑے ادارے کے عظیم اساتذہ کرام میرے مخاطب نہیں ہیں۔ میں ان نونہالوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ اقرا ہے اور اس کی جو پہلی آیت ہے، جس کے نام سے، جس آیت کریمہ سے آپ کے اس ادارے کا نام ہے، اسکول جو ہے اقرا اسکول، اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ کہا گیا کہ جب صبح اپنے کمرے سے باہر نکلیں، جب صبح اپنے گھر سے باہر آئیں
اور مدرسے آنے کے لیے جو ہے ہم روانہ ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ورنہ کوئی بھی کام ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، دن بھر کے کوئی بھی کام ہو، کتاب کھول کر پڑھنے کی ابتدا کی، کاپی کھول کر لکھنے کی ابتدا کی، یا یہ کہ کھانے کی ابتدا کی، یا یہ کہ مسجد جانے کی ابتدا کی، یا کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے اس کام سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ بولنا، بسم اللہ بولنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطا واجسم، کہ کوئی بھی محترم الشان کام اگر اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے، کوئی بھی کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ رہتا ہے، یعنی وہ کام ادھورا رہتا ہے، یعنی وہ کام جو ہے اس کام کے اندر برکت نہیں رہتی، وہ کام پورا نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اپنے کام کی ابتدا کرنی چاہیے اور اپنا ہر کام کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، کاپی میں سبق کا آغاز کر رہے ہیں لکھنے کے لیے، یا کتاب پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر اگر ہم ابتدا کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارا کام ہمیں سبق جلدی یاد ہو جائے گا، ہماری کتابت اور ہماری تحریر جلدی ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اس پر ثواب ملے گا، اللہ رب العزت کے یہاں اس پر اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یہی بات جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں کہی جا رہی ہے، اور اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اس ادارے کا نام اقرا رکھا گیا ہے، تعلیم کا ادارہ، پڑھنے کا ادارہ، تربیت کا ادارہ۔ اس لیے اس ادارے میں جب ہم آئے ہیں تو اس ادارے میں اپنی تعلیم کی فکر کریں، اپنی بہترین استعداد بنانے کی فکر کریں، اپنی اچھی تربیت ہو اس کی فکر کی جائے، حضرات اساتذہ سے تعلیم کی جائے، ان سے تربیت حاصل کی جائے، حضرات اساتذہ کا اکرام کیا جائے، کتابوں کا احترام کیا جائے، کتابوں کا ادب کیا جائے۔ اگر ان سب چیزوں کو کیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے علم میں برکت آئے گی، ہمیں اللہ رب العزت اپنے مقصد میں اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کریں گے۔ ان سب کے کرنے کے بعد اخیر میں ایک بات باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ سبق یاد کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا جائے، اے اللہ میں آپ کی کتاب کا سبق یاد کر رہا ہوں، میں قرآن مجید کے آیات یاد کرنے جا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ لکھنے جا رہا ہوں، میں علم دین کو حاصل کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے میرے اس مقصد میں کامیاب فرما دیجیے۔ اگر درود پاک پڑھ کر دو جملے اللہ رب العزت کے سامنے اگر کہہ دیے جائیں گے، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو طبقہ ہے، یہ آپ کی جو جماعت ہے، یہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والی جماعت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے ٹاپ طبقہ جو ہے، سب سے بہترین جماعت جو ہے، سب سے عمدہ جماعت جو ہے، وہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ جماعت یہ وہ جماعت ہے جو قرآن مجید کو پڑھتی ہے، جو قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں، معلمین اور جو ہے متعلمین ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچاتے ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ دنیا چاہے کسی کو بہترین کہتے رہیں، اخبارات میں چاہے کسی کو سب سے بہترین کہا جاتا رہے، کوئی کسی انجینئر کو بہتر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کانٹریکٹر کو بہتر کہہ رہا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کو بہتر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کھلاڑی اور جو ہے کھیلنے والے کو بہتر کہہ رہا ہے، کوئی کس کو بہتر کہہ رہا ہے، لیکن دنیا کا سب سے سچا انسان جب سے یہ آسمان بنا ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے، جب سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک یہ کائنات رہے گی، اس پوری کائنات میں آنے والی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ترین انسان جو ہے، سب سے کامل ترین انسان جو ہے، وہ کامل ترین انسان، وہ عظیم ترین انسان اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین طبقہ، دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید میں کا اشتغال رکھتا ہے، جو قرآن مجید کو پڑھنے میں مشغول ہے، جو قرآن مجید کے پڑھانے میں مشغول ہے۔ اس لیے میں ان عزیز طلبہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے